ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں آج کل بہت زیادہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ افضل کون ہے، صحابہ کرام افضل ہیں یا اہل بیت افضل ہیں۔ عموماً روافض اور ان کے سہولت کاروں کی طرف سے یہ اعتراض بڑی شد و مد سے اٹھایا جاتا ہے اور یہ سوال کیا جاتا ہے اہل سنت کے نوجوانوں کے دلوں میں تشکیک کے بیج بونے کے لیے اور اہل سنت کو ان کے عقیدے سے دور کرنے کے لیے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم سب سے پہلے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کون ہیں، پھر اہل بیت کون ہیں، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کچھ مختصر فضائل، پھر اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مختصر فضائل، اور اس کے بعد اس بات پر دلائل کی روشنی میں تجزیہ کریں گے کہ ان میں سے افضل کون ہے، یہ سوال کیسا ہے، اس سوال کی بنیادیں کیا ہیں، اس سوال کے اسباب کیا ہیں، اس سوال کے پیچھے کون سے مقاصد کار فرما ہیں اور اس کا صحیح جواب کیا ہے، یہ ہم انشاءاللہ آج آپ کے گوش گزار کریں گے۔ سب سے پہلے تو صحابہ کون ہیں۔ صحابی کی جو تعریف ائمہ دین نے کی ہے، ائمہ اہل سنت نے کی ہے، اس کے الفاظ تو مختلف ہیں لیکن معنی و مفہوم تقریباً برابر ہی ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الایمان، ایسا شخص صحابی رسول ہے اہل سنت کے نزدیک، اہل سنت کی اصطلاح میں، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو، آپ کو دیکھا ہو یا آپ کے پاس حاضر ہوا ہو اور پھر اس کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو، ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ چنانچہ جب صحابی کا لفظ بولا جاتا ہے کسی شخص پر تو اس سے کفر و نفاق کی نفی کر دی جاتی ہے، کیونکہ جس کی وفات ایمان پر ہو یقیناً اس پر نہ کفر کی تہمت لگ سکتی ہے نہ نفاق کی، کیونکہ ایمان کی حالت میں وفات ہوئی ہے، اور جس کی وفات ایمان کی حالت میں ہو وہ یقیناً اللہ رب العزت کا پسندیدہ ہے اور وہ پکا جنتی ہے، اس کے بارے میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی لیے منافقین کو، جن کے بارے میں امت کو پتہ ہے کہ یہ منافقین ہیں، ان کو کبھی بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہا گیا، ہمیشہ صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق تھا، عبداللہ بن ابی کو کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے بعض لوگ یہ جو شبہ ڈالتے ہیں کہ صحابہ میں کچھ منافق بھی تھے، جی آپ جو صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ سارے جنتی ہیں، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ منافق نہیں تھے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل سنت کی تعریف ہی صحابی کی یہ ہے کہ جس کی وفات ایمان کی حالت میں ہوئی ہو، اور جس کی وفات ایمان کی حالت میں ہوئی ہو وہ یقیناً اللہ رب العزت کی رضامندی کا مستحق ہے اور وہ صحابی ہے، ایسا شخص منافق نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ جو شرف ہے، شرف صحابیت، یہ نبوت و رسالت کے بعد سب سے بڑا شرف ہے۔ جس طرح نبوت و رسالت کا شرف وہبی ہے، کسبی نہیں، یعنی کوئی شخص محنت کر کے، کوشش کر کے نبی اور رسول نہیں بن سکتا، بلکہ اللہ رب العزت جس کا انتخاب کرتے ہیں وہ نبوت و رسالت سے سرفراز ہوتا ہے۔ چنانچہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو سارے کے سارے اللہ رب العزت کے پسندیدہ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب فرمایا ہے۔
تو صحابیت کا جو شرف ہے یہ بہت اعلیٰ اور بہت عرفہ شرف ہے، نبوت اور رسالت کے بعد سب سے بڑا شرف ہے۔ اس لیے جس شخص کو یہ شرف حاصل ہو گیا وہ شخص اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی پسندیدہ ہے، یقیناً وہ انبیاء اور رسول کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ افراد میں شامل ہے۔ تو ان کے پھر فضائل بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بیان کیے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم تو بھرا پڑا ہے، اللہ رب العزت نے جنت کی بشارتیں دی ہیں، اللہ رب العزت نے اپنی رضامندی کے سرٹیفکیٹ دیے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو پہل اسلام لانے والے ہیں، جو سبقت کرنے والے ہیں اسلام کی طرف، تو وہ بھی، اور جو لوگ ان کے بعد ان کے راستے پر چل کر ایمان لائے تو وہ بھی اللہ رب العزت سب سے راضی ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ تمام صحابہ کرام کے لیے ہے۔ اور پھر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سورہ حدید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کے درجات ضرور ہیں، ان کے باہمی فضائل و مناقب کی وجہ سے ان کے درجات میں تفاوت ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ رب العزت نے سب کو جنت کا وعدہ دیا ہے، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو شان اور مقام دیا ہے وہ بے مثال ہے۔ قرآن کریم کا بھی مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومن صحابہ کرام کو کہا، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ، اللہ کا گروہ یہی ہیں۔ اسی طرح اولئک هم المفلحون، کامیاب یہی لوگ ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب قرآن کریم میں بے شمار ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ کرام کے ایمان کو باقی لوگوں کے لیے معیار قرار دیا ہے کہ اگر وہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں گے تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، اور اگر صحابہ کرام کی راہ سے وہ ہٹ گئے تو پھر وہ گمراہی میں ہیں، چاہے جتنا بھی وہ حق پر ہونے کا دعویٰ کریں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کہ لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، کہ میرے صحابہ کے بارے میں ادنا کلمہ تنقیص بھی نہ کہو۔ اللہ رب العزت کی قسم کھا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی اگر ایک مد یا نصف مد اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کوئی بھی جو خرچ کرے یا کوئی کھجور خرچ کرے یا کوئی بھی ادنا جنس بھی خرچ کرے، اور تم میں سے کوئی صحابہ کرام کے بعد والے جو ہیں تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ بھی خرچ کر لو تو تم اس مد یا نصف مد کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے دینا ہے یا دیا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بے مثال شخصیات ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل و مناقب نام لے لے کر بھی بیان کیے ہیں۔ ایک تو عمومی فضائل و مناقب ہیں، اگر ہم ان کی بات شروع کر دیں تب بھی بات بہت لمبی ہو جائے، اور پھر خصوصی فضائل و مناقب ہیں، جس طرح خلفائے راشدین ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ ہیں، بدر والے ہیں، احد والے ہیں، بیعت رضوان ہیں، فتح مکہ والے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل عمومی بھی ہیں اور خصوصی بھی ہیں، اس لیے ان کا اگر ہم بیان کرنے لگیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مبارک شخصیات ہیں، اللہ رب العزت کی پسندیدہ شخصیات ہیں، جنتی شخصیات ہیں،
اور اللہ رب العزت کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ لینے والی شخصیات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کون ہیں۔ یہ تو صحابی کی تعریف تھی، اب اہل بیت کی تعریف کیا ہے؟ اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ اہل کا معنی والا یا والی، اور بیت گھر، گھر والا یا گھر والی۔ تو یہ کون لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے، قرآن کریم نے سورہ احزاب میں ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار دیا ہے۔ ازواج مطہرات کو مخاطب کیا اللہ رب العزت نے، تو فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویو تم بے مثال ہو، دنیا کی کسی عورت جیسی، یعنی دنیا کی کسی عورت سے آپ کا تقابل اور موازنہ نہیں ہو سکتا، آپ بے مثال ہو۔ اور پھر اسی سیاق میں اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اللہ رب العزت کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ رب العزت اے اہل بیت نبی کی گھر والیو، اللہ رب العزت تمہیں ہر قسم کے فتنے سے، اللہ رب العزت ہر قسم کی عیب سے تمہیں محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اور تمہیں ہر قسم کے عیب سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ازواج مطہرات کو اہل بیت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ اور یہ بات یہ نہیں کہ ہم ایسا کہہ رہے ہیں، قرآن کریم کا معنی مفہوم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، اور صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو، پھر انہوں نے امت کو بتایا۔ یہ مسلسل اور متواتر جو معنی مفہوم ہے قرآن کا، صرف الفاظ ہی متواتر نہیں ہیں بلکہ معنی و مفہوم، اس کی تفسیر بھی متواتر ہے۔ تو یہ جو ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا گیا، ایک تو قرآن کا سیاق بھی اس پر شاہد ہے، قرآن کا سیاق بول بول کر بتا رہا ہے، ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، اس آیت سے پہلے بھی ازواج مطہرات کا ذکر، اس آیت کے اندر بھی ازواج مطہرات کا ذکر، اس آیت کے بعد بھی ازواج مطہرات کا ذکر، لہٰذا قرآن کا سیاق بالکل واضح ہے۔ پھر اگر تفسیر کی بات کریں تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو خود اہل بیت کے فرد ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھی چچا زاد ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حبر امت بھی، ترجمان القرآن بھی انہیں کہا گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے اللہم علمہ الکتاب۔ قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں خصوصی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمائی۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نازلت فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً، یہ آیت صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی، چنانچہ ازواج مطہرات اہل بیت ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کچھ اور لوگوں کا بھی تذکرہ ہے، خصوصاً سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا اور اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ تو اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی، تو ان ہستیوں کو بھی اہل بیت میں شامل فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، جن کی تفصیل کا موقع نہیں ہے اور احادیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، تو یہ خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، خاص رشتہ دار، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رشتہ دار، ان کو ہم اگر سادہ لفظوں میں کہیں تو اہل بیت کہتے ہیں۔ ازواج مطہرات بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتہ دار بھی، یہ اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کے جو فضائل ہیں، ایک تو قرآن کریم میں سورہ احزاب کی آیت آپ نے سنی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت تطہیر اہل بیت کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ اہل بیت کی فضیلت اس آیت سے بھی ثابت ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں، خصوصاً اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ وصیت فرمائی
کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ یعنی اہل بیت سے حسن سلوک کرنا ہے، اہل بیت سے محبت کرنی ہے، اہل بیت کا احترام کرنا ہے، اہل بیت کی تعظیم کرنی ہے، اہل بیت کی توہین، تنقیص، گستاخی کسی بھی صورت کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، بلکہ ایسا شخص تو دائرہ نفاق میں داخل ہو جاتا ہے جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، وہ ازواج مطہرات ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی رشتہ دار جن کو اہل بیت میں شامل فرمایا، وہ سارے کے سارے ہمارے لیے لائق احترام ہیں، اور ان سے محبت رکھنا ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے بنو آدم میں سے بنو اسماعیل کو منتخب فرمایا، یعنی ان کو ایک فضیلت دی، ایک خاص اللہ رب العزت نے ان کو مقام دیا بنو آدم میں سے، آدم کی ساری اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو خاص فضیلت دی۔ وصطفیٰ من بنی اسماعیل کنانہ تھا، اور بنو اسماعیل میں سے یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو اللہ رب العزت نے خاص مقام دیا، اور بنو کنانہ میں سے قریش کو خاص مقام دیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو خاص مقام دیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص مقام عطا فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی جو عظمت ہے وہ اس سے بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت ہوں، شرف صحابیت ایک ایسی مشترک چیز ہے جو سب میں موجود ہے، اور یہی شرف صحابیت دراصل اہل بیت کے شرف کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار جو نسبی رشتہ دار اور خاص رشتہ دار جو مسلمان نہیں ہوئے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ اہل بیت کی اس فضیلت میں شامل نہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ضرور ہیں لیکن اہل بیت میں شامل نہیں، اور اہل بیت کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اس کے مستحق نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ شرف صحابیت سے بہرہ ور نہیں ہوئے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ اہل سنہ کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے، اور احادیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو آخری وقت میں بھی اسلام کی دعوت دی، ایمان قبول کرنے کی دعوت دی کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں، میں اس کلمے کی بنیاد پر اللہ رب العزت سے آپ کی سفارش کروں گا۔ لیکن ابا ان یقول لا الہ الا اللہ، ابو طالب نے دیگر جو سردار بیٹھے تھے ان کے کہنے پہ انکار کر دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں مانی کہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو اگر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تو صحابی ہوتے، کیونکہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الایمان، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے اور ایمان پر اس کی وفات ہو تو وہ صحابی ہے۔ چنانچہ ابو طالب اگر مسلمان ہو جاتے تو صحابی ہوتے۔ تو یہ شرف صحابیت اصل میں یہ اہل بیت کے شرف کو مستلزم، یعنی اہل بیت کا شرف تب کسی مسلمان کو حاصل ہوتا ہے یا کسی انسان کو حاصل ہوتا ہے، اہل بیت ہونے کا شرف کسی انسان کو تب حاصل ہوتا ہے جب وہ پہلے شرف صحابیت سے ہمکنار ہو۔ چنانچہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رشتہ دار بھی شرف صحابیت سے محروم رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود تھے لیکن اسلام نہیں لائے، وہ اہل بیت کے مقام و مرتبہ کے مستحق نہیں ہیں، دوسرے لفظوں میں وہ اہل بیت نہیں ہیں۔ چنانچہ اہل بیت کے لیے بھی شرف صحابیت یہ لازم ہے۔ تو شرف صحابیت اصل میں ایک ایسا شرف ہے جو انسان کو اور بہت زیادہ اعزازات سے نوازتا ہے، جس طرح اہل بیت ہونے کا اعزاز بھی شرف صحابیت سے لازم و ملزوم ہے۔ اب اگر بات کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ ان میں فرق کی، کہ ان میں فرق کیا ہے، تعریف آپ نے سنی ہے اہل بیت کی بھی اور صحابہ کی بھی۔ اس تعریف میں اگر آپ دیکھیں کہ ان میں فرق کیا ہے تو ایک اعتبار سے کوئی فرق نہیں، ایک اعتبار سے کوئی فرق نہیں، کیونکہ
تمام کے تمام صحابہ ہیں، اہل بیت کے افراد بھی صحابہ ہیں، تب ہی وہ اہل بیت ہیں، اگر وہ صحابہ نہیں تو اہل بیت نہیں۔ چنانچہ اس اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں۔ اور ایک اعتبار سے فرق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری جن لوگوں کو نصیب ہوئی، خاص رشتہ داری، تو وہ صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ اہل بیت بھی بن گئے۔ اب اگر بات کی جائے کہ دونوں میں سے افضل کون ہے، صحابہ افضل ہیں، اہل بیت افضل ہیں، یہ سوال جو ہے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس سوال کے مقاصد بھی ہم نے جاننے ہیں کہ اس سوال کے مقاصد کیا ہیں۔ اس سوال کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد اہل السنہ کو ان کے اتفاقی اور اجماعی عقیدے سے منحرف کرنا ہے، ان کے دل میں تشکیک کے بیج بونے ہیں۔ دیکھیں اہل السنہ کا جو اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے وہ میں آگے بیان کرنے والا ہوں، اس عقیدے پر ضرب لگانے کے لیے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے اور اس سوال کو محض الجھانے کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اہل بیت تو گھر والے ہیں۔ اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، اور گھر والے تو خاص ہوتے ہیں، اور باقی جو صحابہ ہیں وہ در والے ہیں، چنانچہ وہ کم تر لوگ ہیں، اہل بیت کے مقابلے میں وہ کم تر ہیں۔ اہل بیت گھر والے ہیں، وہ در والے ہیں، گھر والے اصل ہوتے ہیں، در والے جو ہیں وہ اصل نہیں ہوتے۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کر کے لوگوں کو الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اہل السنہ والجماعہ کے اتفاقی اور اجماعی عقیدے سے۔ تو ایک تو مقصد یہ ہے، تو دوسرا اس سوال کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ جب ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ہیں، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اس کے بعد اس سوال کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ اس سوال کا مقصد دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان نے کتاب و سنت کی تعلیمات کو جاننا ہے۔ کتاب و سنت کیا تعلیم دیتے ہیں؟ دیکھیں انبیاء و رسول بھی اللہ رب العزت کے سارے پسندیدہ لوگ ہیں، تمام انبیاء، تمام رسول۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ چنانچہ یہ جو فضیلت ہے اللہ رب العزت نے دی ہے یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ کچھ انبیاء جو ہیں اولو العزم ہیں، قرآن نے خود کہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اسی طرح دیگر جو مقام و مرتبہ ہے انبیاء اور رسول کا باہمی تفاوت ہے فضائل و مناقب میں، وہ موجود ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر یہ جاننا مقصد ہو تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اچھا مقصد ہے، یعنی انسان کو پتہ چلے کتاب و سنت کی روح سے صحابہ کرام کے، اہل بیت کے کیا کیا مراتب ہیں، ان کا باہمی فرق کیا ہے۔ تو جب کتاب و سنت کی تعلیمات کو حاصل کرنا مقصود ہوگا تو تب اس طرح کی کوئی بھی یعنی خرابی انسان کے، مسلمان کے ذہن میں داخل نہیں ہو سکتی جو بعض لوگ روافض یا ان کے سہولت کار داخل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر کسی نے کتاب و سنت کی تعلیمات جاننی ہیں تو وہ ہم انشاءاللہ پیش کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا اس سوال کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو دیکھنا ہے، جو بھی سوال کرے پہلے اس سوال کے مقصد کو پہچانیں، اس کا پس منظر دیکھیں، اس کے بعد پھر اس کے جواب کی طرف چلیں۔ تو اگر ہم اس سوال کا جواب تحقیقی طور پر کتاب و سنت کی روشنی میں دینے کی کوشش کریں تو اگر مطلق یہ سوال ہو کہ صحابہ افضل ہیں یا اہل بیت افضل ہیں تو مطلق طور پر یہ سوال تھوڑا اس کا جواب مشکل ہے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ یہ کہا جائے کہ انسان بہتر ہیں یا فرشتے، انسان بہتر ہیں یا فرشتے۔ اب یہ معرکۃ الآراء مسئلہ رہا ہے، علماء میں بڑا اختلاف اس بارے میں رہا کہ انسان افضل ہیں یا فرشتے، افضل الخلق کون ہے، یعنی ساری مخلوق میں سے افضل کون، انسان ہیں یا فرشتے ہیں۔ اب اگر اس کا یہ جواب دیا جائے کہ انسان افضل ہیں تب بھی یہ جواب اس پر بہت سے اشکالات ہیں، اور کہا جائے فرشتے ہیں تو پھر اور بہت سارے اشکالات ہیں۔
اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ انسان افضل ہیں، ٹھیک ہے، افضل الخلق جو ہیں وہ بشر ہیں، یعنی انسان ہیں، افضل الخلق ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ انسانوں میں تو بہت برے برے قارون، حامان، فرعون ایسے بھی انسان تھے، اور قیامت تک کے آنے والے برے اور شریر ترین لوگ بھی انسان ہیں، تو کیا یہ انسان فرشتوں سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ وہ فرشتے جو لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ رب العزت کی کسی حکم میں نافرمانی بھی نہیں کرتے اور اللہ رب العزت کے ہر حکم کی تابعداری بھی کرتے ہیں، تو کیا جو گناہ گار اور اللہ رب العزت کے نافرمان کفار اور مشرکین اور منافقین ہیں، کیا وہ فرشتوں سے افضل ہو سکتے ہیں؟ تو یقیناً جواب یہ ہے کہ نہیں۔ تو لہٰذا اس کا یہ جواب مطلق طور پر دینا کہ انسان افضل ہیں سارے فرشتوں سے، یہ غلط ہے، اس پر اشکالات ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں فرشتے افضل ہیں چونکہ وہ اللہ کی ہر حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور انسانوں میں تو نافرمان بھی ہیں، تو لہٰذا فرشتے افضل ہیں، تو پھر یہ سوال آئے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بشر ہیں، انسان ہیں، تو کیسے فرشتوں کو ان سے افضل کہا جائے گا؟ تو یہ جو سوال ہے یہ اسی قبیل سے ہے کہ انسان افضل ہیں یا فرشتے۔ اب اس کا تحقیقی جواب کیا ہوگا کہ انسان افضل ہیں یا فرشتے؟ تو یہ کہا جائے گا کہ مطلق طور پر تو نہ تو کلی طور پر انسانوں کو افضل کہا جا سکتا ہے، نہ فرشتوں کو افضل کہا جا سکتا ہے۔ بعض انسان جو ہیں وہ سارے فرشتوں سے افضل، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راجح قول جو علماء کا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب فرشتوں سے بھی افضل ہیں، افضل الخلق ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بعض انسان جو ہیں جو فاسق فاجر ہیں وہ تو کسی فرشتے سے بھی افضل نہیں ہو سکتے، افضل تو کجا کسی فرشتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا مطلق طور پر اس کا جواب دینا یہ درست، اس پر کئی اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر یہ سوال کیا جائے کہ صحابہ افضل ہیں یا اہل بیت، اور اس کا کوئی مطلق جواب دینا شروع کرے یا دینے کی کوشش کرے اور کہے کہ صحابہ افضل ہیں یا کہے کہ اہل بیت افضل ہیں، تو پھر اشکالات وارد ہوتے ہیں، اور وہ بالکل درست اشکالات ہیں کہ اگر صحابہ کو افضل کہا جائے تو صحابہ ایسے بھی ہیں جن سے اہل بیت کے افراد افضل ہیں، اور اس پر دلائل شرعیہ موجود ہیں اور قطعی نصوص موجود ہیں۔ اور اگر کہا جائے کہ اہل بیت افضل ہیں تو کئی صحابہ کرام کے افراد ایسے ہیں جو اہل بیت کے سارے افراد سے افضل ہیں، اور اس پر بھی قطعی اور واضح نصوص، دو ٹوک نصوص موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی، اور اہل السنہ والجماعہ کا جو اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے وہ بھی اس کی نفی کرتا ہے کہ مطلق طور پر صحابہ کو اہل بیت سے افضل کہا جائے یا اہل بیت کو صحابہ سے افضل کہا جائے۔ چنانچہ اس کا جواب بھی اسی طرح ہوگا، تفصیلی جواب ہوگا، جس طرح انسانوں اور فرشتوں کے باہمی ایک دوسرے سے افضل ہونے کے بارے میں جواب تفصیلی ہے اور وہی درست ہے، تو ایسے ہی صحابہ اور اہل بیت میں سے افضل کون ہے، اس کا جواب بھی تفصیلی ہوگا، تو تب وہ درست ہوگا اور سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ تو تفصیلی جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض اہل بیت سے افضل ہیں، اور اہل بیت میں سے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے افضل ہیں۔ لیکن یہاں اس جواب میں مزید اور بھی تفصیل ہے، چونکہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو اہل بیت سے افضل ہیں اور یقیناً افضل ہیں، اور اس پر قطعی نصوص موجود ہیں، تو اس کی تفصیل بھی ہمیں جاننا ہوگی کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جو اہل بیت کے افراد سے بھی افضل ہیں۔ چنانچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص گائے پر سوار آیا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پچھلے کسی قوم کا واقعہ تھا کہ ایک شخص گائے پر سوار ہوا تو گائے نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ لم اخلق لہذا،
مجھے اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ میرے اوپر سواری کی جائے، مجھے تو ہل چلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب محسوس ہو رہی ہے اور شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت بہ انا و ابو بکر و عمر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر ایمان لاتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ ایسا ہوا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ ایسا ہوا، میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پر کہ ایسا ہوا، گائے بولی تھی۔ کسی کے ذہن میں یہ اشکال آ رہا ہے کہ گائے کیسے بول سکتی ہے، میں ایمان رکھتا ہوں کہ گائے بولی تھی، یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما وہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی فرمایا کہ ایک واقعہ یوں بھی رونما ہوا پرانے وقت میں کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو پکڑ لیا، ایک چرواہا اپنی بکریاں چروا رہا تھا، ایک بکری کو بھیڑیے نے پکڑ لیا، تو چرواہا اس کے پیچھے آیا، تو بھیڑیے نے اس سے کہا کہ فلاں دن کیا ہوگا، آج تو تم میرے پیچھے آ رہے ہو، ایک دن ایسا آئے گا، اس دن کیا ہوگا، اس دن تو میرے علاوہ کوئی بھی بکریوں کو دیکھنے والا نہیں ہوگا، یعنی پھر میرا ہی راج ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بھی ارشاد فرمایا آمنت بہ انا و ابو بکر و عمر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر و عمر اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور راوی کہتے ہیں کہ اس دن صحابہ کرام جو موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان میں ابو بکر و عمر موجود نہیں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی گواہی کے ساتھ ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی گواہی کو اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ بھی اس پر ایمان لے آئیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ایمان کو پیش کرتے ہیں۔ تو حالانکہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اس وقت مجلس میں موجود نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھ لیا ہو کہ ہاں بھی آپ کا بھی یہی خیال ہے، آپ بھی ایمان رکھتے ہو، انہوں نے بتایا ہو کہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، پھر آپ نے لوگوں کو بتا دیا دیکھو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی مانتے ہیں، ایسا نہیں ہوا، یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما مجلس میں موجود ہی نہیں تھے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھے بغیر ان کے بھی ایمان کی گواہی دی، جس طرح میں ایمان لاتا ہوں ابو بکر و عمر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو بار بار اپنے ساتھ ان کا تذکرہ فرماتے، اپنے ساتھ ان کو لازم کرتے، اور یہی بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت فرمائی جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے، ان کو خنجر مار کے زخمی کیا گیا نماز فجر کے دوران، اور پھر سخت زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو اس وقت شہید ہونے سے پہلے انہوں نے اجازت طلب کر لی تھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حجرہ عائشہ میں دفن ہو جائیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ مجھے پہلے ہی پتہ تھا، عمر مجھے پہلے ہی پتہ تھا اللہ رب العزت آپ کو اپنے نبی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ساتھ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی سنا، میں تو ہمیشہ یہ سنتا تھا کنت و ابو بکر و عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اور ابو بکر و عمر تھے، فعلت و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر و عمر نے ایسا کیا، وانطلقت و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر و عمر گئے، میں اور ابو بکر و عمر آئے۔ اس لیے مجھے تو پہلے سے ہی اس بات کا یقین تھا کہ اللہ رب العزت جس طرح دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، قبر میں بھی ابو بکر و عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوں گے، مجھے تو اس بات کا پہلے سے اندازہ تھا، مجھے اس بات کی پہلے ہی امید تھی۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ بھی اس بات پہ مہر لگاتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو ہمیشہ اپنے ساتھ لازم و ملزوم رکھا، اور صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت کے سفر میں بھی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے، قبر میں بھی
اور حشر میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو اس لیے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو جو مقام دیتے تھے وہ دیگر صحابہ کرام کو یا دیگر اہل بیت کو نہیں دیتے تھے۔ ان کا ایک خاص مقام تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث بڑی دو ٹوک اور بڑی واضح ہے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الناس احب الیک، اللہ کے نبی آپ کو انسانوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ ای الناس احب الیک، انسانوں میں سے کون سی ہستی ہے جو آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ تو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول من الرجال، مردوں میں سے کون ہے؟ یہ تو عورتوں میں سے آپ نے بتایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں سب سے، اور مردوں میں سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، مردوں میں سے ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھے سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے بڑھ کر محبت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کرتے تھے۔ تو بڑی دو ٹوک اور واضح یہ دلیل ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل اور اعلیٰ کوئی نہیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پھر اس سے ہوتی سب سے بڑھ کر۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی اور بعد میں بھی جب وہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ طے کرتے، ایک دوسرے کے جو مابین تفاوت ہے اس کا اگر ذکر کرتے کہ صحابہ کا جو مقام مرتبہ ہے اس کی ترتیب جب لگاتے، تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کنا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کی موجودگی میں ہم جو لوگ ہیں ان کا مقام و مرتبہ طے کرتے، صحابہ میں اہل بیت میں جو ترتیب لگاتے سب سے افضل کون، پھر کون، پھر کون، تو فنخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم، تو ہم جو ترتیب لگاتے، ہم صحابہ ترتیب لگاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، تو سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مقام، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا مقام۔ یہ صحابہ کرام کی لگائی ہوئی ترتیب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، جبکہ وحی بھی نازل ہوتی تھی۔ اگر یہ اس ترتیب میں کوئی غلطی ہوتی، صحابہ کرام کی یہ ترتیب درست نہ ہوتی، تو اللہ رب العزت وحی نازل فرماتا، اور یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اعتقاد تھا، اور یہ بالکل حق ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کوئی غلطی سامنے آتی تو اللہ رب العزت وحی کر کے اس غلطی کی اصلاح فرما دیتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کا ابلاغ کر دیتے۔ چنانچہ یہ بات بھی طے ہو گئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی فضیلت میں ترتیب کا، تو وہ ابو بکر، عمر، عثمان اور پھر اس کے بعد باقی لوگوں کا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی طرح یہ جو ترتیب ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لگاتے تھے، تو ان صحابہ کرام ترتیب لگانے والے صحابہ کرام میں سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود بھی تھے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس ترتیب سے اختلاف نہیں کیا بلکہ اس کی تائید ہی کی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور دیگر کتابوں میں بھی، وہ آگے میں ذکر کرنے والا ہوں کہ ایک متواتر روایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے یہ جو ترتیب ہے صحابہ کی فضیلت کی، یہ متواتر ہے اور ائمہ دین نے اس کو متواتر کہا ہے۔ محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ تعالی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اپنے فرزند، وہ سوال کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی
سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ہستی کون سی ہے، سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ابو بکر، سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر میں نے سوال کیا ثم من، چلیں یہ بات تو مجھے پتہ چل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی اس امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے بعد کون ہے؟ دوسرا نمبر بھی تو کسی کا ہے، آپ ترتیب میں دوسرا نمبر کس کو دیتے ہیں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ثم عمر، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نمبر ہے۔ وہی ترتیب جو صحابہ کرام لگاتے تھے بشمول سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی صراحت بھی یہاں آ گئی۔ تو محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے جو ترتیب سنی ہوئی تھی ابو بکر، عمر، عثمان، اسی ترتیب کے مطابق انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے پھر پوچھا، پہلے پوچھا تھا ابو بکر جواب آیا، دوسرے نمبر پوچھا عمر جواب آیا، میں اگر تیسرے نمبر پہ پوچھوں گا کہ عمر کے بعد کون ہے تو جواب عثمان ہی آنا ہے۔ یہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں وخشیت ان یقول عثمان، مجھے یہی خدشہ تھا، مجھے یہی اندازہ تھا کہ اب عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیں گے، تو میں نے سوال بدل دیا، میں نے کہا ثم انت، پھر تو آپ ہی ہیں نا، عمر کے بعد تو آپ ہی ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام مسلمان، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے نمبر پر ہیں، ان کے مقابلے میں ایک عام انسان، ایک عام مسلمان ہوں، یعنی میں بھی ان کے تابع اور ان کا محکوم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کا وزیر ہوں، تو عثمان رضی اللہ عنہ سے میرا مقابلہ نہیں۔ تو یہ علی رضی اللہ عنہ نے خود یہ ترتیب لگائی، اور یہ ترتیب ان سے بالتواتر ثابت ہے۔ ایک روایت جو مصنف ابن ابی شیبہ میں حسن سند کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے عبد خیر رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں نے علی رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی اپنی خلافت اور اپنا عہد حکمرانی گزارا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ سب سے بہتر فرد تھے اس وقت، وکان خیر هذه الامت بعد نبیها، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہتر شخص، سب سے خیر، سب سے افضل شخص تھے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق خلافت سنبھالی، اپنا عہد حکمرانی جو ہے وہ پورا کیا۔ پھر سب سے بہترین حالت میں وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ وکان خیر هذه الامت بعد نبیها وبعد ابی بکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے بعد عمر رضی اللہ عنہ سب سے افضل اس امت میں سب سے بہتر فرد تھے۔ تو یہ علی رضی اللہ عنہ کا جو عقیدہ ہے وہ بھی یہی ہے جو اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، کتاب و سنت سے یہی ثابت ہے، جس طرح دلائل آپ نے سماعت فرمائے ہیں۔ اب اس حوالے سے اگر دیکھیں کہ اہل سنہ کے جو عقیدے کی کتابیں ہیں ان میں بھی ببانگ دوہل یہ عقیدہ درج ہے، یعنی جہاں اللہ رب العزت، جہاں انبیاء، جہاں فرشتے، جہاں تقدیر، یہ اہم عقیدے بیان ہوتے ہیں، وہیں انہی عقیدے کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر و عمر، عثمان رضی اللہ عنہم، ان کا مقام و مرتبہ وہ بیان ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو سوال ہے کہ صحابہ افضل ہیں یا اہل بیت افضل ہیں، اس کا جو تفصیلی جواب ہے، اس تفصیلی جواب میں یہ تفصیل بھی بطور عقیدہ اہل سنہ والجماعہ کے ہاں ہے کہ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم یہ سارے صحابہ اور اہل بیت سے افضل ہیں، سارے صحابہ اور اہل بیت سے افضل ہیں۔ یہ عقیدہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں تو بالکل دو ٹوک۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض اہل علم نے صرف اور صرف فضیلت، خلافت میں نہیں، خلافت میں تیسرا نمبر اور فضیلت میں بعض، لیکن راجح جو ائمہ اہل سنت نے قرار دیا
وہ یہی کہ عثمان رضی اللہ عنہ فضیلت میں بھی تیسرے نمبر پر ہیں، چوتھے نمبر پہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ چنانچہ جب یہ سوال مطلق کیا جائے تو اس کا جواب مطلق نہیں ہونا بلکہ اس کا جواب تفصیلی ہونا ہے کہ بعض صحابہ کرام ایسے ہیں جو اہل بیت سے افضل ہیں، بعض صحابہ کرام ایسے ہیں جو اہل بیت سے افضل ہیں، اور بعض اہل بیت بعض صحابہ سے افضل ہیں۔ تو ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم یہ سب صحابہ اور سب اہل بیت سے افضل ہیں۔ اس کے بعد پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں، خلافت میں بھی وہی چوتھا نمبر اور فضیلت میں بھی چوتھا نمبر۔ علی رضی اللہ عنہ، ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد ساری امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ باقی جو صحابہ کرام ہیں یا باقی اہل بیت ہیں وہ علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر ان تین کے علاوہ کسی کو فضیلت دیتا ہے تو وہ بھی اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے سے منحرف ہے، وہ اہل سنہ والجماعہ سے تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ یہ اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ اہل سنت کے ائمہ نے اس بات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ عقیدہ طحاویہ بڑی معروف ہے ہمارے ہاں، عقیدہ کتاب ہمارے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے، اس کی شروحات بھی ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں اور متداول ہیں ہمارے ہاں۔ تو عقیدہ طحاویہ میں ہے وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا لأبی بکر صدیق رضی اللہ عنہ تفضیلا لہ وتقدیما علی جمیع الامت، کہ ہم خلافت کا اس بات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ہم مانتے ہیں، سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، اور خلافت پہلی کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب سے افضل ہیں، تفضیل کی وجہ سے، ان کی فضیلت کی وجہ سے، اور ساری امت پر وہ مقدم ہیں شان مقام مرتبے میں، اس لیے وہ پہلے خلیفہ ہیں۔ ثم عمر بن الخطاب، پھر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے اور فضیلت بھی، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے اور فضیلت بھی، ثم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی ہے اور فضیلت بھی چوتھے نمبر پر۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ جو ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جو متواتر روایت منقول ہے اس کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ وہی ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بالتواتر نقل ہوا ہے، بالتواتر یعنی کثیر تعداد میں لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے درجنوں شاگردوں نے ان سے نقل کیا، پھر آگے پھر بیسیوں تیسیوں نہیں سینکڑوں پھر ہزاروں لوگوں نے سے یہ منقول ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ ان خیر حاضر الامت بعد نبی ہے ابو بکر ثم عمر، کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ہستی ابو بکر کی ہے، پھر عمر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وَيُثَلِّثُونَ بِعُثْمَانَ وَيُرَبِّعُونَ بِعَلِيٍّ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآثَارُ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر تیسرا نمبر اہل السنہ والجماعہ عثمان رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں، اور چوتھا نمبر علی رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں۔ احادیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے مقام پر وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى مَا تَوَاتَرَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ عنہ أنه قال خیر هذه الأمة بعد نبی ابو بکر ثم عمر رضی اللہ عنہما۔ اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں، یعنی ان کا اجماع و اتفاق ہے، کس بات پر؟ وہی بات جو بالتواتر علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہوئی، ثابت ہے کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی ابو بکر کی ہے، پھر عمر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اسی طرح ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ تعالی جو شارح ہیں عقیدہ طحاویہ کے، وہ فرماتے ہیں وترتیب الخلفاء الراشدین رضی اللہ عنہم اجمعین فی الفضل کا ترتیبہم فی الخلافہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین کی جو خلافت میں ترتیب ہے وہ فضیلت میں بھی وہی ترتیب ہے۔ پہلے نمبر پہ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو سب سے افضل بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ دوسرے نمبر پر عمر رضی اللہ عنہ، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرے نمبر پر افضل اور اعلیٰ
عمر رضی اللہ عنہ، پھر تیسرے نمبر پر عثمان رضی اللہ عنہ، پھر چوتھے نمبر پر علی رضی اللہ عنہ۔ خلافت کی ترتیب بھی یہی ہے اور فضیلت کی ترتیب بھی یہی ہے۔ اسی طرح دیگر بھی ائمہ دین نے صراحت کے ساتھ، عقیدے کی آپ کوئی بھی کتاب کھولیں تو آپ کو صراحت کے ساتھ یہ باتیں ملتی ہیں کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو جو مقام و مرتبہ ہے وہ کسی اور نہ کسی صحابی کو حاصل ہوا، نہ اہل بیت کے کسی فرد کو حاصل ہوا۔ لہٰذا یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اہل سنہ والجماعہ کے ہر فرد کو یاد رکھنا چاہیے کہ روافض کی طرف سے یا نیم روافض کی طرف سے ان کے عقیدے پر ضرب لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دیکھیں ہمیں اس بات پہ کوئی اعتراض، اللہ رب العزت جس کو فضیلت دے دے ہمیں کیا اعتراض ہے؟ دیکھیں اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ، اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ہماری سر آنکھوں پر۔ ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ اس پر ایمان نہ رکھنے والوں کے ایمان میں ہی شک کرتے ہیں کہ کیسے بے ایمان لوگ ہیں، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتے۔ بعض لوگ ایسے ہیں بدبخت جو روافض کے رد عمل میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جی بتائیں حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا کون سا کارنامہ ہے جس بنا پر وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اتنے بڑے بڑے دیگر کبار صحابہ بھی تو موجود ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں بھی یہ تو اللہ رب العزت نے بتایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری کیا مجال کہ ہم اپنی لاجک کو، اپنی عقل کو اس میں داخل کریں؟ ٹھیک ہے، ہم تو کہتے ہیں ہم ایمان لانے والے ہیں، آمنا وصدقنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے جو فرما دیا ہم نے اس پر ایمان لایا اور ہم نے اس کی تصدیق کی۔ تو ہم تو مانتے ہیں جو بھی فضیلت آئی ہمارے لیے وہی ہمارا ایمان ہے، ہمارے لیے وہی اسلام ہے، وہی شریعت ہے، ہمارا وہی دین ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طے کر دیتے کہ علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں اس کائنات میں انبیاء و رسول کے بعد، تو ہم اس کو سر تسلیم خم کرتے، اس پر ایمان رکھتے، اور آج ہمارا اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہی ہوتا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ عمر جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں، ہم اس کو مان لیتے۔ اگر آپ فرما دیتے فلاں کوئی بعد والا عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بتا دیتے کہ یہ سب سے افضل ہے، ہم ان کو سب سے افضل مان لیتے۔ ہمارے لیے ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے ہم جو اس پر تاکید کرتے ہیں، اس لیے ہم جو لوگوں کو بتاتے ہیں اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ماننا ہمارے لیے فرض ہے بطور مسلمان۔ اگر ہم واقعی مومن ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، نصوص شریعت پر ٹھہر جانا چاہیے، اجماع امت، اجماع صحابہ، اس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ ہمارا صرف یہی مقصد ہے۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بار کا خرچہ ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا یہ تمنا کرے گا، کوئی کہنے والا کوئی کہے گا کہ انا اولا، میرا زیادہ حق بنتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرا مقام و مرتبہ ہے، تو خلافت کا بھی میں ہی مستحق ہوں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں لکھوا دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہنے دو، یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، یدفع اللہ ویأبی المؤمنون، اللہ رب العزت بھی ابو بکر کے علاوہ انکار کر دے گا، اور مومن بھی ابو بکر کے علاوہ انکار کر دیں گے، کسی اور کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، کسی اور کو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے بعد مقام نہیں دیں گے۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ اور مومن ابو بکر کے علاوہ سب کو ریجیکٹ کر دیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کے علاوہ نہ کوئی افضل ہستی ہے اور نہ کوئی خلافت کا مستحق ہے، خلیفہ بلا فصل ہونے کا۔ چنانچہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مانو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آ کے اپنا کچھ کام آپ کے سامنے رکھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کام کرتے ہیں، پھر اس کو دوبارہ آنے کا کہتے ہیں۔ وہ
عورت سوال کرتی ہے اللہ کے رسول اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں، کانہا ترید الموت، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اس کا اشارہ تھا کہ آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ فوت ہو جائیں، تو پھر میں کس کے پاس آؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ، اگر مجھے نہ ملو، دنیا میں نہ رہوں، پھر تم نے ابو بکر کے پاس آنا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان، سارے مومن اس فیصلے کو مانیں، ہمیں اس فیصلے سے کوئی اشکال نہیں، اور اس فیصلے پر کوئی دوسری رائے نہیں، اور اس فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے۔ لہٰذا ہماری یہی التجا ہے اہل سنہ کے نوجوانوں سے، اہل سنہ کے افراد سے، اہل الحدیث افراد سے، کہ اس طرح کے پروپیگنڈے میں آپ بالکل نہ آئیں۔ لوگ جھوٹ بول کے، لوگ جھوٹی روایات پیش کر کے، لوگ الجھا کر آپ کو آپ کے عقیدے سے، جو حقیقت میں کتاب و سنت نے دیا ہے، جو حقیقت میں صحابہ کرام نے دیا ہے، جو اجماعی عقیدہ ہے، آپ کو اس سے منحرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ نے کتاب و سنت کو اور اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے کو مضبوطی سے تھامنا ہے، تب آپ کی نجات ہو سکتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ایک ہو اور آپ کی رائے دوسری ہو، تو کیا آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ یقیناً ناکام ہو جائیں گے، چاہے آپ کتنا ہی اچھا اپنے خیال میں کوئی فیصلہ یا کوئی رائے قائم کرتے ہوں۔ تو یہ اتفاقی اور اجماعی عقیدہ اہل سنہ والجماعہ کا، اگر کتاب و سنت میں کوئی دوسری دلیل ہوتی، اگر کتاب و سنت کی نصوص کا کوئی دوسرا تقاضا ہوتا کہ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی بجائے کوئی اور شخص ہے، کوئی اور ہستی ہے جو سب سے افضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو ائمہ دین اتفاقی اور اجماعی طور پر کیوں کہتے کہ ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر؟ یہ بات سوچنے کی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، حتیٰ کہ وہ ائمہ دین جن پر تشیع کا الزام بھی ہے، یعنی ان کو تشیع سے ملوث کہا گیا کہ یہ تشیع کے مرتکب تھے یا شیعہ تھے، دوسرے لفظوں میں، جیسا کہ امام عبدالرزاق بن حمام رحمہ اللہ تعالی، تو بہت سے لوگ آپ کے سامنے کہیں گے جی دیکھیں فلاں فلاں امام شیعہ تھے، دیکھیں فلاں فلاں امام، تو امام عبدالرزاق رحمہ اللہ تعالی وہ کیا فرماتے ہیں، یہ زوائد فضائل الصحابہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ بن احمد بیان کرتے ہیں، ہمیں سلمہ بن شبیب نے یہ بیان کیا، وہ شاگرد ہیں امام عبدالرزاق بن حمام کے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد عبدالرزاق بن حمام رحمہ اللہ تعالیٰ سے سنا، وہ فرما رہے تھے واللہ من شرح صدری قط ان افضل علی علی ابی بکر و عمر، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کبھی بھی مجھے علی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر و عمر پر فضیلت دینے کے لیے شرح صدر نہیں ہوا، یعنی میں نے اگر سوچا بھی ہے تو میرے دل نے انکار کر دیا کہ قطعاً یہ درست نہیں کہ میں علی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر فضیلت دوں۔ دیکھیں جن کو شیعہ کہا گیا، اور شیعہ جن کو ہمارے مخالف باور کرانے کے لیے جھوٹی موٹی روایتیں پیش کرتے ہیں، دیکھیں امام عبدالرزاق شیعہ تھے اور وہ یہ کہتے تھے، وہ امام عبدالرزاق رحمہ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم کبھی بھی میرے دل نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ علی رضی اللہ عنہ کو میں ابو بکر و عمر سے فضیلت دے دوں، کیونکہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی فضیلت کتاب و سنت سے ثابت ہے، نصوص شرعیہ سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس لیے جب اتنے بڑے ائمہ، بڑے ائمہ، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، اور دیگر بڑے ائمہ اہل سنت، کتاب و سنت کو جنہوں نے بہت بڑھ کر سمجھا ہے بعد والوں سے، پھر صحابہ ہیں سب سے بڑھ کر جنہوں نے کتاب و سنت کو سمجھا، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ بالمشافہ بلا واسطہ شاگرد جو ہیں، ان کے سامنے کتاب و سنت کی نصوص نازل ہوتی تھیں، کتاب اللہ نازل ہوتی تھی، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان کے سامنے آتے تھے، تو وہ جو سمجھے ہیں کہ کننا نخیر، ہم جب فضیلت دیتے تھے فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، تو وہ ترتیب فضیلت کی ابو بکر، عمر، عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہ۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور نصوص ایسی ہوں جو صحابہ کے سامنے نہیں تھی، پھر تابعین کے، پھر تبع تابعین کے، پھر ائمہ دین کے، ائمہ اہل سنہ کے، ساری عقیدے کی کتابیں آپ اٹھائیں،
سب میں آپ کو بالاتفاق یہی بات ملے گی کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستیاں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں، پھر عثمان رضی اللہ عنہ، پھر علی رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ یہ جو سوال ہے اس کا جواب تفصیلی ہے، صحابہ افضل ہیں یا اہل بیت افضل ہیں، ہم کہیں گے کہ اس کا جواب تفصیلی ہے۔ بعض صحابہ کرام اہل بیت سے افضل ہیں جس طرح ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم ہیں، اور بعض اہل بیت بعض صحابہ کرام سے افضل ہیں جس طرح علی رضی اللہ عنہ باقی ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے علاوہ باقی سارے صحابہ سے افضل ہیں۔ اسی طرح امہات المومنین رضی اللہ عنہن کائنات کی ساری عورتوں سے افضل ہیں، جس طرح قرآن نے یہ ارشاد فرمایا لستن کاحد من النساء۔ اور پھر ان میں سے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کی باقی ساری عورتوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے شریر کی باقی سارے کھانوں پر فضیلت ہوتی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ہے، باقی ازواج مطہرات کی فضیلت ہے، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی فضیلت ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی افضل بناتی، مستدرک حاکم میں، کہ یہ میری بیٹیوں میں سے سب سے افضل ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر رشتہ دار ہیں۔ تو جو مقام و مرتبہ کتاب و سنت نے طے کیا ہے، جس کو زیادہ دیا ہے ہم زیادہ مانتے ہیں، جس کا ان کی نسبت کم ہے ہم ان کی نسبت کم مانتے ہیں، لیکن احترام سب کا، محبت سب سے، عقیدت سب سے، اور یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے، ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت سے محبت رکھنا، اور ان کے مابین اگر کوئی اختلافات ہوئے ہیں تو ان اختلافات کے باوجود سب سے محبت کرنا، کسی کے بارے میں اپنے دل میں ذرا برابر میل نہ آنے دینا، یہی اہل سنہ کا طریقہ ہے، یہی کتاب و سنت کا منشا ہے، یہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت اور اجماع سلف پر پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔